یہ مہینہ نحوست سمجھ کر کے کوئی نیا کام یا اچھا کام نہیں کرتے، منگنیاں نہیں کرتے، رشتہ تلاش نہیں کرتے، کسی کے پاس رشتے کا پیغام بھیجنا ہو وہ نہیں کرتے، نئی نوکری کے لیے اپلیکیشن داخل کرنا ہو اور ٹائم باقی ہو تو اس مہینے میں نہیں کرتے، نئی دکان اوپن کرنا ہے، افتتاح ہے وہ نہیں کرتے، نئے مکان میں جانا ہے نہیں جاتے، یا کرائے کا مکان ہے اس کو شفٹ کرنا ہے بدلنا ہے نہیں بدلتے۔ کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست ہوتی، کسی دن کے اندر کوئی نحوست ہوتی، کسی ٹائم کے اندر کوئی خرابی ہوتی، اللہ تعالیٰ بتا دیتا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے۔ صبح اٹھتے ہی بیوہ کا چہرہ نہیں دیکھنا، کسی اہم کام کے لیے نکل رہے ہیں، کوئی بیوہ آ گئی تو کام ٹھپ ہو جائے گا، بلی نے راستہ کاٹ لیا تو کام خراب ہو جائے گا، کوا آ کر گھر پہ بیٹھ گیا تو بس گھر زمین کے اندر دھس جائے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ترکنوا إلى الذین ظلموا فتمسکم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ماہ صفر، ماہ محرم مکمل ہو گیا اور ماہ صفر کا آغاز ہوا ہے۔ ماہ صفر کے سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں میں بعض غلط عقیدے، رسومات اور بدعات اور خرافات جگہ کر گئی ہیں۔ اسلام ایک سچا دین ہے، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے تمام عیبوں سے، اور اللہ کا بنایا ہوا یہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے اس دنیا میں چلتا ہوا آج تک آیا ہے اور قیامت تک یہ دین اسلام باقی رہنے والا ہے۔ اللہ نے چونکہ اس دین کو بنایا ہے، اس کے اصول، اس کے ضوابط، اس کے قوانین، تمام چیزوں کا خالق اور تمام چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، تو اللہ تعالیٰ جس طرح پاک اور صاف ہے اسی طرح یہ دین اسلام بھی ہر طرح کے عیب سے پاک اور صاف ہے۔ اسلام کے اندر کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس کے اوپر انگلی اٹھایا جائے۔ اسلامی تعلیمات قرآن کے ذریعے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کے واسطے سے
تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، امت کے بڑے بڑے اولیاء، صلحاء، علماء کرام، ان سب کے واسطے سے ہم تک یہ دین اسلام پہنچا ہے۔ ایک پورا تسلسل ہے، ایک پورا چین سسٹم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک یہ دین ترتیب کے ساتھ ایک کے پیچھے ایک کو فالو کرتے ہوئے پہنچا ہوا ہے۔ ہمارا یہ دین اسلام لاوارث نہیں ہے، ہمارا یہ دین اسلام ایسا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف بھی محفوظ ہے، ایک ایک زیر اور زبر بھی محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی محفوظ ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال بھی محفوظ ہیں، ان کے بعد کے جو امت کی خدمت کرنے والے بڑے بڑے فقہا، مجتہدین، محدثین، مفسرین گزرے ہیں، ان سب کی تعلیمات سب کے سب آن ریکارڈ موجود ہیں۔ اس لیے دین اسلام کے اندر کوئی بھی غلط عقیدہ، غلط رسم داخل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر داخل کریں گے اس کے لیے پروف ضروری ہے، اس کے لیے ریفرنس ضروری ہے۔ کسی چیز کو اگر عقیدہ ہم مانتے ہیں، دین کا حصہ اور دین کا وہ پارٹ سمجھتے ہیں، اس کے لیے پراپر ریفرنس، حوالہ کہ یہ کہاں سے آیا، قرآن میں اس کا حکم ہے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کا کوئی حکم ہے کیا، یا کسی صحابی نے بیان کیا ہے، یا ان کے بعد والے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، تابعین، تبع تابعین، اس طرح خیر القرون کے دور تک ہمیں جانا پڑتا ہے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عقیدہ ہم اگر اپنائیں، اس کے لیے یہ ریفرنس کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر دین کے اندر، دین کے نام پر، عقیدے کے نام پر کسی چیز کو شامل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عام لوگوں میں یہ چیزیں رائج ہو جاتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ ملا جلا معاشرہ ہے، ہم غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم کمیونسٹ لوگوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، ہم عیسائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے تعلقات ہر ایک کے ساتھ ہے۔ ان کا جو لائف سٹائل ہے، ان کا جو کلچر ہے، ان کا رہن سہن، ان کی بعض چیزیں انجانے طور پر بھی ہمارے اندر آ جاتی ہیں۔ تو ماہ سفر سے متعلق بہت ساری غلط چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر رائج ہو گئی ہیں۔ ایک تو کفار مکہ اسلام ان میں آنے سے پہلے بہت سارے عقیدے رکھتے تھے، وہاں سے سلسلہ چل پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان تمام چیزوں کو ختم فرمایا۔ جو جو اسلام میں داخل ہوئے ان تمام خرافات سے بچ گئے، شرکیہ کفریہ عقائد سے بچ گئے، لیکن کافروں کے اندر تو وہ تھے باقی، غیروں کے اندر وہ اسی طرح باقی تھے، اور وہ آگے چلتے ہوئے بڑھتے گئے۔ تو ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ماہ سفر سے متعلق چند غلط عقیدے آ گئے ہیں، ان کی اصلاح انتہائی ضروری ہے، ورنہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ہمارا عقیدہ اللہ سے ہونے کا یہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ مثال کے طور پر ماہ سفر سے متعلق یہ ایک عقیدہ گھروں کے اندر جو چلتا ہے وہ کیا، یہ نحوست والا مہینہ ہے، اس کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس کے اندر سرکش قسم کے جنات گھروں میں آ جاتے ہیں، اس لیے لوگ گھروں کی صفائی بھی کرتے ہیں، اور زیورات ہے، پیسہ وغیرہ ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور
یہ مہینہ نحوست سمجھ کر کے کوئی نیا کام یا اچھا کام نہیں کرتے، منگنیاں نہیں کرتے، رشتہ تلاش نہیں کرتے، کسی کے پاس رشتے کا پیغام بھیجنا ہو وہ نہیں کرتے، نئی نوکری کے لیے اپلیکیشن داخل کرنا ہو اور ٹائم باقی ہو تو اس مہینے میں نہیں کرتے، نئی دکان اوپن کرنا ہے، افتتاح ہے وہ نہیں کرتے، نئے مکان میں جانا ہے نہیں جاتے، یا کرائے کا مکان ہے اس کو شفٹ کرنا ہے، بدلنا ہے نہیں بدلتے، شادی نہیں کرتے، یہ سمجھ کر کے اس مہینے میں نحوست ہے۔ حالانکہ ہم مہینے کو جو نحوست بول رہے ہیں، مہینہ بنایا ہوا ہے اللہ کا، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو ہم منحوس بول رہے ہیں۔ زبان سے تو ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیز کہہ کر تو نہیں بول رہے ہیں، لیکن کر وہی کام رہے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں نحوست نہیں ہے، اگر ہوتی تو اللہ پاک بیان کرتا کہ فلاں چیز میں، فلاں دن میں، فلاں وقت میں نقصان ہے، تم کو فلاں فلاں کام نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ منع کرتا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے کہ فلاں وقت میں نہ کرو۔ جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب مغرب کا وقت ہو جائے، سورج ڈوبنے کا وقت ہو جائے، اپنے چھوٹے بچوں کو گھر کے اندر رکھو، گلی کوچوں میں نہ پھراؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مغرب کا اگر وقت ہو رہا ہے تو اس سے آگے پیچھے اپنے چھوٹے بچوں کو گلی کوچوں میں نہ لے جاؤ، اور یہ بیان فرمایا کہ یہ وقت جنات اور شیاطین کے پھرنے کا وقت ہے، گھومنے کا وقت ہے، اور جادو، سحر، آسیب وغیرہ کے اثرات اسی وقت میں ہوتے ہیں۔ جنات وغیرہ اسی وقت میں کسی پر کچھ کرنا ہو تو کرتے ہیں، خاص کر یہ ٹائم مغرب کا جو وقت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو باہر لے جانے سے منع فرمایا ہے۔ تو اگر کسی وقت کے اندر کوئی خرابی ہے، حالانکہ وقت میں بھی خرابی نہیں ہے، وہ جنات نے اس ٹائم کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، سورج ڈوبنے کے قریب جنات وہ کام کرتے ہیں، اس لیے اس وقت میں یہ کام کرنے سے منع کیا گیا۔ تو کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست ہوتی، کسی دن کے اندر کوئی نحوست ہوتی، کسی ٹائم کے اندر کوئی خرابی ہوتی، اللہ تعالیٰ بتا دیتا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے۔ تو اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، اور عجیب بات دیکھیے، محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، اور یہ بولتے ہیں کہ سفر کا مہینہ نحوست والا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے تو اگلا جو مہینہ ہے ربیع الاول، اس میں شادیاں کرتے ہیں۔ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا۔ حالانکہ ربیع الاول مہینہ وہ ہے جس میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما کر تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ محرم میں شہید ہوئے، دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، اس لیے اس میں نکاح نہیں کرتے، تو ماہ ربیع الاول میں کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ اس میں تو ان کے نانا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان اس مہینے میں وصال فرمائے ہیں، تمام نبیوں کے سردار اس مہینے میں دنیا سے پردہ ہوئے ہیں، تو اگر نکاح نہیں کرنا تھا تو اس میں نہیں کرنا تھا۔ حالانکہ وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، نکاح تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، یہ ماہ سفر ہے، ماہ سفر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نکاح ہوا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ماہ سفر میں حضور کا نکاح ہوا۔ نکاح ہے، نکاح زندگی کا ایک اہم حصہ ہے نکاح، ماہ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اور اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی ہے اس کا
جو کام شروع ہوا اور وہ جنگ کا واقعہ جو پیش آیا ماہ سفر میں پیش آیا ہے، اور اسلام کی جو آخری جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنا کر کے لشکر دے کر کے بھیجا، وہ بھی ماہ سفر میں ہے۔ بہت سارے صحابہ، حضرت خالد بن مغیرہ، چند صحابہ کے نام آتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے ماہ سفر میں۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ اسلام میں داخل ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے کفر کو چھوڑ کر۔ تو اتنا بڑا کام صحابہ نے کیا تو ماہ سفر چل رہا تھا اور کیا ہے ماہ سفر میں، اسلام میں وہ لوگ داخل ہوئے۔ تو ماہ سفر کو منحوس سمجھنا، بے برکتی والا، بلاؤں والا مہینہ سمجھنا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، غیروں سے آیا ہوا عقیدہ ہے، اور کفار اور مشرکین کے زمانے سے آیا ہوا، کافروں کے تھرو، اسلام کے تھرو نہیں آیا۔ صحابہ مسلمان ہو گئے، سارے غلط عقیدے ختم ہو گئے، لیکن جو کافر رہ گئے تھے وہاں سے یہ گھومتا پھرتا آج تک چل رہا ہے۔ اور شادی اگر پہلے ہو چکی ہے، ماہ سفر آیا، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، 1 سال بھی نہیں گزرا ہے، تو لڑکا اور لڑکی سے کہا جاتا ہے کہ تم دونوں کو الگ رہنا، ماہ سفر میں تم دونوں کو ایک ساتھ نہیں رہنا، الگ رہنا ہے۔ کتنے دن؟ وہ ٹائم بھی فکس کیا ہوا ہے، 13 دن، 13 دن تک الگ رہنا ہے۔ قرآن کریم کی کون سی آیت میں لکھا ہے؟ ذرا مجھے بھی دکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث میں یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ شادی شدہ نئے میاں بیوی ماہ سفر آنے پر شروع کے 13 دن آپس میں نہیں ملنا؟ کہاں ہے؟ ہمیں دکھائے۔ غیروں سے آیا ہوا، کسی نے اڑا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اڑا دیا خبر، کیا کہ سفر کے شروع کے 13 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھے، تو ہمیں کوئی خوشی نہیں منانا ہے، یہ کسی نے خبر اڑا دی ہے۔ اور وہ چلتا ہوا آیا، حالانکہ وہ خبر غلط ہے، کسی دشمن رسول نے ایسا کیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیماری ہوئی تھی سفر کے آخری مہینے میں شروع ہوئی تھی، اور ربیع الاول میں جا کر کے آپ کا وصال ہوا تھا۔ تو سفر کے شروع مہینے میں 13 دنوں کو 13 تیزی کا مہینہ کہہ کر کے، سختی کا، تنگی کا، غم کا بول کر کے نئے دولہا اور دلہن کو الگ رکھا جاتا ہے۔ لڑکی کو کہہ دیا جاتا ہے تم اپنی میکے چلی جاؤ، یہاں نہیں آنا تم کو 13 دن۔ یہ کیا ہے؟ غیروں سے آیا ہوا ہے۔ اس طرح 1-2 چیز نہیں ہے، اگر لسٹ بنائی جائے تو پوری کتاب بن جائے جو ہمارے مسلمانوں کے درمیان رائج ہے۔ صبح اٹھتے ہی بیوہ کا چہرہ نہیں دیکھنا، کسی اہم کام کے لیے نکل رہے ہیں، کوئی بیوہ آ گئی تو کام ٹھپ ہو جائے گا، بلی نے راستہ کاٹ لیا تو کام خراب ہو جائے گا، کوا آ کر گھر پہ بیٹھ گیا تو بس گھر زمین کے اندر دھس جائے گا۔ یہ سب غیروں سے آیا ہوا کلچر ہے، غیروں سے آیا ہوا یہ طور طریقہ ہے، اسلام کا بتایا ہوا ہرگز نہیں ہے۔ نئی گاڑی خریدا تو وہ ٹائروں کے نیچے نیمبوا رکھنا، 7 روپے ایک نیمبو۔ نئی گاڑی اگر خریدی ہے تو ٹائروں کے نیچے نیمبو رکھنا، پہلے اسے کھندل کر آگے بڑھنا، نہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اور سندل لگانا گاڑی کو، 4 ڈوراں کو 3 انگلیاں سے، وہ بھی، یا پورا ہاتھ پرنٹ کر ڈالنا۔ یہ سب کیا ہے؟ غیروں سے آیا ہوا کلچر ہے۔ اور شادی کے اندر اللہ حفاظت فرمائے، شادی کے اندر شادی ہونے سے پہلے تک لڑکی ہر طرح کا زیور پہنتی ہے، نیکلس ہے، لانگ چین ہے، کمے ہے، بنگڑی ہے، ہر طرح کی چیز پہنتی ہے۔ لیکن اگر اس نے وہ کالی پوت والا لچا پہن لیا، کیا گئے اڑلاتی، پکڑ لیتی اسے، تیری شادی ہو گئی کیا بولتی؟ حالانکہ اس کو پہننے کی کوئی عمر کی قید نہیں ہے، وہ بھی ایک زیور ہے، وہ بھی ایک زیور ہے۔ اس میں کالی پوت کو ڈال دیا گیا، تھوڑا سا سونا اس کے اندر موجود ہے۔ شادی سے پہلے پہنو، شادی کے بعد پہنو یا نہ پہنو، شادی کو اس سے کوئی لینا دینا اسلام کے اندر نہیں ہے، غیروں کے اندر ہے۔
نکاح کے وقت اس کو پہنایا جاتا ہے. وہاں سے یہ کلچر چلتے ہوئے ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا. کیا ڈالتی بھائی عرض کو منگنی کے وقت ہی فکس ہو جاتا ہے کہ لچھا اس میں ایسا ہونا ویسا ہونا. امام صاحب یا قاضی صاحب نکاح پڑھاتے وقت میں نے قبول کیا بولتے ہی ڈبے میں سے نکال کو پہنانا اس کو. بالکل غیروں سے آیا ہوا کلچر ہے. اور شادی سے پہلے کوئی لڑکی پیر کی انگلیوں میں وہ مٹی کیا بولتے ہیں اس کو وہ نہیں ڈالتی. شادی ہونے کے بعد ڈالنا بولتے ہیں. اس کے بغیر اس کو شادی شدہ نہیں مانا جاتا. حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور شاہدین مسلمین عادلین. نکاح ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے. لڑکی کی طرف سے اجازت ہو کہ میرا نکاح فلاں سے کیا جائے اور لڑکا اس کو قبول کر لے, یا لڑکے کی طرف سے اجازت ہو کہ میرا نکاح فلاں لڑکی سے کرایا جائے اور لڑکی اس کو قبول کر لے. دو آدمی گواہ ہو نکاح میں مسلمان عادل, چاہے دونوں مرد ہو یا ایک مرد اور دو مسلمان عورتیں ہوں. ہو گیا نکاح. مہر اس میں طے کر دیا جائے, اتنا مہر ہم دے رہے ہیں یا دیں گے, اجازت لے لو ہم بعد میں دیں گے. ہو گیا نکاح. لیکن جب تک وہ گلے میں نہیں ڈالتے, لڑکا اور لڑکی کی ملاقات نہیں کراتے, اور اس میں بھی اس کو دم کر کو دینا. نکاح ہونے کے بعد وہ باضابطہ لا کر کے امام صاحب کو دیا جاتا ہے, قاضی صاحب کو دیا جاتا ہے. قاضی صاحب سٹیج پر ہیں, امام صاحب سٹیج پر ہیں, نکاح کے سٹیج پر. اب وہ دم کرنے کے لیے دیتے ہیں. مسجد میں اس کو سمجھایا جا سکتا ہے, اس جگہ سمجھانا مشکل ہے, بڑی مصیبت ہے. وہاں اگر ہم نے دم کر کے دے دیا, دیکھنے والے بولتے ہیں حضرت جمعہ میں کیا کی بولے وہ سب بھی کرنا نہیں کر کو, ہاں سٹیج پہ سب کاما کرتے ہیں. دیکھو بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں. حضرت بولتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو, جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. حضرت دیکھو دیر ہوتا ہے تو یہاں شادی محل میں ہی بھائی لیٹ کرے سکون. اگر نکاح نہ پڑھائے مصیبت, اگر وہاں لیٹ ہو گیا یہاں نہیں آ پائے, حضرت بریانہ کھانے چل گئی. مؤذن صاحب اور امام صاحب بریانہ کھانے کے واسطے فلاں شادی محل میں چلے گئے ہیں, نماز سے ان کو کوئی مطلب نہیں. اگر وہاں ہم ان کو کہیں ارے بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا, اذان کا ٹائم ہو رہا, ہمیں جانے دو, حضرت تمہیں چل گئے تو یہاں لڑائیاں ہو جاتی. شوگر پیشنٹ ہی یہاں ان کا جنازہ اٹھ جاتا. اس طرح وہاں لوگ تنگ کرتے ہیں, نہ یہاں سکون نہ وہاں سکون. تو میں بول رہا تھا کہ اس میں دم کر کے دینا. آپ ذرا غیر مسلموں کی شادیوں کو دیکھیے, پڑھیے, آپ کے دوست وغیرہ بھی ہوں گے, جاتے بھی ہوں گے, جانا جائز بھی ہے. آپ کا کوئی دکان کا پارٹنر ہے, کمپنی کا پارٹنر ہے, آپ کا کوئی پڑوسی ہے, وہ اپنی بچی کی شادی میں بلاتا ہے, خوشی سے جاؤ, حلال رزق کھا کر کے آؤ اور اس کو کچھ تحفہ بھی دے کر کے آؤ, غلط نہیں ہے. تو وہاں یہ ان کا جو پنڈت ہوتا ہے وہ دم کر کے دیتا ہے. تو یہ کلچر جو ہے وہاں سے آیا ہوا کلچر ہے. عورت کے گلے میں شادی کے بعد لچھا ڈالنے کا کلچر وہاں سے آیا ہوا ہے, اور پیروں میں وہ ڈالنے والا چاندی کا وہ کلچر وہاں سے آیا ہوا ہے. تو اگر کوئی مسلمان اس عقیدے سے اس کو پہنتا ہے کہ اس کے بغیر شادی کو امیجن ہی نہیں کیا جا سکتا, اس کے بغیر شادی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, شادی کے بعد اس کو پہننا اسلام میں فرض ہے, لازم ہے, اس طرح سمجھ کر کے کوئی عورت پہنتی ہے یا کوئی باپ اس کو پہننے کے لیے بولتا ہے, تو یہ بہت بڑا شرک ہو گیا, بہت بڑا گناہ ہو گیا. اب تک جو ہوا چھوڑو, اللہ سے معافی مانگو, اے اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا. ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے, چھوٹا ہو بڑا ہو, امام ہو مقتدی ہو, سب سے غلطی ہوتی ہے. اب تک جو ہو گیا ہو گیا, اے اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا اب تک, آج ہمیں معلوم ہوا, تو آج کے بعد ہم ایسا کام ہرگز نہیں کریں گے. اس کی جگہ کوئی اور چیز آپ اس کو دلوا دیجئے, لانگ چین دلوا دیجئے, نیکلس اور تھوڑا بڑا کر کے بنا دیجئے. وہ دلہے والوں کو بھی مسئلہ سمجھا دیجئے, بھائی یہ غیروں سے آیا ہوا کلچر ہے, لیکن لچھے کی بات نہ کرو, کیونکہ یہ غیروں سے آیا ہوا طریقہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ماہ سفر کے اندر ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت ساری غلط چیزیں داخل ہو گئی. عرس نوشو نہیں دیکھنا, ملنا نہیں ہے, اور شام کے وقت گھر خالی کرنا نہیں. یہ بھی ایک لوگوں میں چل پڑا ہے کہ شام کا وقت ہو گیا تو گھر خالی کر کے نہیں جانا, اور گھر جو ہے بالکل گلی کے سامنے نہیں رہنا, گھر کا دروازہ بالکل ایسٹ فیس ہونا.
ویسٹ فیس نہیں ہونا, ایسٹ فیس. نہیں تو وہ گھر کے اندر کوئی برکت نہیں ہے تو پورے ویسٹ فیس والے گھران توڑ لے کو کان تو بھی جنگلہ میں رہنا. اب تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ غیروں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں. اسلام کے اندر کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھو, اچھا کام کرنے کے لیے آگے بڑھو. نہ دن دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ وقت دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کا کام اب ہونا ہے, بسم اللہ کر کے شروع کیجئے. اللہ کا نام لے کر اچھا کام آپ کرنے جا رہے ہیں, چاہے وہ شام کا وقت ہو رہا ہو, چاہے وہ صبح کا وقت ہو رہا ہو, بسم اللہ کر کے اس اچھے کام کو کر دیجئے. ٹائم کو دیکھنا. نام رکھتے وقت بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں, دیکھو بھائی بچے کا نام رکھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ناموں کی لسٹ بنائی ہے کہ فلاں 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 نام رکھ سکتے ہو, فلاں 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 نام نہیں رکھ سکتے. نام رکھنے کے متعلق بھی ہدایات ہے, اس پر مستقل بیان کیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں کہ نام رکھنے کے لیے ٹائم دیکھنے کی ضرورت نہیں. لوگوں کو معلوم نہیں, بیچارے پورا بایو ڈیٹا لکھ کر کے لاتے ہیں. فلاں ہاسپٹل میں اتنے بجے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ کو لڑکی پیدا ہوئی ہے, ابا کا نام یہ, امی کا نام یہ ہے. اب اس کا ستارہ دیکھ کر کے نام رکھنا. اب ہمیں بنگلور میں جا کو انفوسس میں ایڈمیشن لینا, سیٹلائٹ کی جو کمپنی ہے اس میں ایڈمیشن لے کر ستارے کے پاس جا کر کے چیک کر کے آنا. تو یہ سب اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ لڑکا ہوا ہے, ایک بہترین مناسب نام رکھے, برکت والا نام رکھیں. باپ کے نام کے ساتھ میچ کرانا ہے, ٹھیک ہے ویسا بھی رکھ لیں. لڑکی ہوئی ہے, اس کا نام ماں کے نام کے ساتھ میچ کروانا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے رکھ لیں. لیکن ستارہ دیکھنا, ٹائم دیکھنا, یہ سب غلط طریقہ ہے. اور ایسے ہی بچوں کے نام آج کل لوگ انٹرنیٹ سے رکھ رہے ہیں. گوگل میں جا کر کے مارتے ہیں مسلم بیبی نیمز کر کے, اس میں ہزاروں ویب سائٹ میں مسلمانوں کے نام آتے ہیں. آپ یقین مانیے گا, اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں اور پڑھے لکھے ہیں, مجھے آپ اپنے ساتھ لیپ ٹاپ کے سامنے بٹھا لو, ویب سائٹ کھلواؤ, جتنے نام آپ دکھائیں گے ان میں سے میں 40-50% نام ڈکشنری لے کر کے غلط کر کے دکھاؤں گا. عربک ڈکشنری کے حساب سے فلاں نام غلط ہے, فلاں نام غلط ہے, فلاں حدیث کی وجہ سے فلاں نام غلط ہے. یہ سب کیا ہے؟ لوگوں نے اپنی طرف سے ڈال دیا. لوگوں کو شوق ہے آج کل کہ میرا نام گوگل میں ہونا, میرا فوٹو گوگل میں آنا, نیٹ میں آنا. تو ہر آدمی نے اپنا اپنا فیس بک کا چینل بنایا ہوا ہے اور ویب سائٹ بنایا ہوا ہے. ادھر کی ادھر کی ہر طرح کی چیز گوگل کے اندر اپلوڈ کیا جا رہا ہے, یوٹیوب کے اندر اپلوڈ کیا جا رہا ہے, اور نام وغیرہ کی لسٹ وہاں دے رہے ہیں. وہاں دیکھا ایک نام زبردست ہے, اچھا ہے, کسی پورے مدن پلی میں کسی کا نہیں ہے, کر کے لا کر کے رکھ لیتے. بعد میں جب ہم کبھی پوچھتے ہیں, نکاح پڑھاتے وقت معلوم ہوتا اس کا نام, تب تک معلوم بھی نہیں ہوتا. حالانکہ وہ محلے والا, ایچ محلے والا, مسجد کو نہیں آتا, نماز کو نہیں آتا, اس سے ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا, نہ ہم سے تعلق ہے, نہ مؤذن صاحب سے, نہ جماعت والوں سے, نہ عام مقتدیوں سے, کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اور نکاح کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام بالکل غلط نام رکھا گیا ہے. اب وہاں نام کو بدلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو نام جو ہے گوگل سے لے کر کے رکھتے ہیں, بالکل غلط ہے. یہ گوگل کو بالکل فالو نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے رسول اللہ کو فالو کرو, ان کے بعد صحابہ, ان کے بعد تابعین, تابعین, ائمہ مجتہدین, اس طرح چلتے چلتے علماء دین. تو ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ہے, نہ کہ غیروں کا کلچر اپنے اندر اپنانا, غیروں کا طور طریقہ, اس سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ آپ غیروں کا طور طریقہ ہرگز اختیار نہ کریں. اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے غیروں کا طور طریقہ ہرگز اختیار نہیں کرنا. اپنا اسلامک کلچر, اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے. اگر ہم نے غیروں کا طور طریقہ اور ان کا کلچر اپنایا, فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, تو تم کو جہنم کی آگ آ کر کے لپٹ جائے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ, اور تمہارا کوئی یار و مددگار وہاں پر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا خوبصورت دین دیا ہوا ہے, دین اسلام, A to Z اس میں تعلیم ہے. ہر چیز کے لیے آپ کو قرآن سے گائیڈنس مل جائے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے گائیڈنس مل جائے گی. ہر کام کے لیے آپ کو شریعت کی طرف سے حکم ضرور مل جاتا ہے. اس لیے کسی بھی غیر
طریقے کو اپنی زندگی میں ہرگز اختیار نہیں کرنا۔ اسلامی کتابوں کو پڑھنا، علماء سے پوچھ کر کے کہ گھر کے لیے کون سی کتاب مناسب ہے، گھر کی تعلیم ہے، نماز کے فضائل ہیں، قرآن کے فضائل ہیں، اور مسئلے مسائل کے لیے اور پیغمبروں کے واقعات کے لیے، اولیاء کرام کے واقعات کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی اور سیرت کے لیے کون سی کتاب ہمیں پڑھنا چاہیے، تیلگو میں کون سی ہے، انگریزی اردو میں کون سی ہے، آپ لیں گے، پڑھیں گے، اور مسجد میں صبح شام جو تعلیم ہوتی ہے، تفسیر ہوتا ہے، اس میں آ کر کے آپ بیٹھیں گے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی برائیوں سے اور غلط عقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔